لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد نقل عن إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجه الشريف: الحمد لله الذي لا يهتك حجاب ولا يغلق باب ولا يرد سائل ولا يخيب آمل. مومنین اور مومنات، ماہ رمضان المبارک کی 9ویں شب ہے، اور یہ دن اور رات اتنا تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں کہ جس کا ہم نے تصور نہیں کیا تھا. یقیناً زمانہ آخر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دن گھنٹوں کی طرح سے، ہفتے دنوں کی طرح سے، مہینے ہفتوں کی طرح سے، اور سال مہینوں کی طرح سے گزرا کریں گے. لیکن عزیزان محترم، جہاں یہ ماہ مبارک کی بابرکت ساعتیں اور راتیں گزر رہی ہیں، یقیناً پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو اس مہینے کے اندر اپنے روزے کی توفیق بھی عطا کر رکھی ہے اور اپنی متبرک کتاب کی تلاوت کی بھی توفیق عطا کی ہے. اسی کے ضمن ایک فقہی مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے کہ یقیناً اس وقت مومنین اور مومنات قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کر رہے ہوں گے. وہ مہینہ کہ جس مہینے میں ایک آیت قرآنی کی تلاوت کا ثواب کل قرآن کی تلاوت کے برابر ہے. ہر چیز کی ایک بہار ہے، اور بہار رمضان تلاوت قرآن یا قرآن کی تلاوت کی بہار ماہ رمضان ہے. اس مہینے کے اندر جتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے قرآن کریم کی، یوں تو انسان ہمیشہ ہی جتنا ہو سکے تلاوت کا سلسلہ جاری رکھے، اپنی زندگی میں شامل رکھے، لیکن اس ماہ مبارک کے اندر خصوصیت کے ساتھ پروردگار عالم نے تاکید فرمائی اور ان کے حبیب نے بھی. لہٰذا جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں تو اس بات کا خیال رکھیں فقہی اعتبار سے کہ انسان حالت وضو میں ہو، اور بغیر حالت وضو کے قرآن کریم کی آیتوں کو چھونا جائز نہیں ہے.
البتہ حاشیے پر ہاتھ رکھ سکتا ہے، قرآن کریم کا جو کور ہے اس پر ہاتھ رکھ سکتا ہے۔ تلاوت کرنے کے اعتبار سے باوضو ہونا یہ ضروری نہیں ہے، اگر تلاوت کرنی ہے تو باوضو ہونا پڑے گا، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کریم کی آیتوں کو چھونا چاہ رہا ہے، انہیں مس کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر ضروری ہوگا کہ انسان حالت وضو میں ہو۔ اور کیا ہی معراج ہے کہ انسان جب قرآن کریم کی تلاوت کرے تو وضو کے ساتھ ہی کرے، یہ بہت بہتر بات ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت بھی کیجئے باوضو رہ کر، اگر آیتوں پر ہاتھ لگا رہے ہیں تو اس بات کا خیال رہے کہ اب باوضو ہوں، طہارت کے ساتھ ہوں۔ اور جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں تو ایک سوال اور عموماً کیا بھی گیا اور سوال ہوتا بھی ہے کہ کیا ہم ایک قرآن کریم جو تلاوت کر رہے ہیں وہ متعدد نیتوں سے کر سکتے ہیں، کہ مثلاً اپنے مرحومین کی ثواب کی نیت سے کر رہے ہوں، امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کرنے کے لیے کر رہے ہوں، خود اپنے والدین کے لیے کر رہے ہوں، اور جنہوں نے التماس کی ہو کہ ہمیں شامل کر لیجئے اس کے ثواب کے اندر، ان سب کے لیے یعنی بہت ساری نیتوں کو شامل کر سکتے ہیں ایک قرآن کریم کی تلاوت کے لیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، بالکل ایک تلاوت قرآن کے اندر آپ متعدد نیتیں، ملٹیپل نیتیں اور انٹینشنز آپ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے عزیزان محترم کہ اپنے وقت کے امام کو، بقیت اللہ العظم ارواحنا فداہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، مولا و آقا امام زمانہ علیہ السلام کو اپنی ہر زندگی کے بڑے ایونٹ کے اندر انسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی عیدیں ہیں، بڑی عیدیں، ہر عید کے موقع پر اللہ نے اور اہل بیت اطہار نے جو سکھایا ہمیں، معصومین علیہ السلام سے ہم تک یہ پہنچا کہ ایک دعا کی تلاوت ضرور آئی ہے، اور وہ ہے دعائے ندبہ۔ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو یا عید غدیر ہو اور عید جمعہ ہو، دعائے ندبہ کی تلاوت ان آیات کے اندر ضرور ہے، یعنی کہ اپنے خوشی کے موقع پر امام زمانہ علیہ السلام کو ہرگز نہ بھولیں۔ لہٰذا جب آپ تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو ایک نیت امام زمانہ علیہ السلام کے ایصال کے ثواب کے لیے بھی اس میں رکھیں، اور امام کا حصہ بھی اس میں شامل رکھیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ مولانا کیا بات کر رہے ہیں، ہم امام کو دیں کچھ، یعنی امام معصوم اور ہم امام علیہ السلام کو کچھ ہدیہ کریں؟ تو اس کے اندر جواب یہ ہے کہ خود ائمہ معصومین علیہ السلام نے سکھایا ہے کہ جب توسل کرنا چاہو تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کا ثواب ہدیہ کرو، اور ہم اہل بیت سے توسل کیا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے مراج کرام نجف اشرف میں ان کا یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا، اور جو آج ہیں ان کا طریقہ ہے کہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کر کے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب ارسال کرتے ہیں، اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں۔ اب اس بات کو اگر میں سمجھانا چاہوں تو بہت آسانی کے ساتھ ایک قانون کے ذریعے سے، فزکس کے ایک لاء کے ذریعے سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ انسان یقیناً وہ کہ جن کے پاس سب کچھ ہے، تو یہ جملہ چھوٹا ہے اہل بیت کے لیے کہنا کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو سب کچھ بانٹتے ہیں حکم خدا سے، اذن پروردگار عالم سے، تو ان کے پاس سب کچھ ہے بھی، اور یہ حکم خدا سے لوگوں تک اللہ کا رزق پہنچاتے بھی ہیں۔ ارادۃ الرب فی مقادیر امورہ تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم، کہ اللہ کا رزق اے اہل بیت پہلے آپ کے گھر پر نازل ہوتا ہے، اور پھر اس در سے ساری کائنات کے اندر بڑھتا ہے۔ یہ پروردگار عالم کا فیصلہ ہے اور اس کا ایک انتظام ہے۔ لیکن عزیزان محترم، جس کے پاس سب کچھ ہو وہ لینے کی حیثیت نہیں رکھتا، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے آپ کے ایک لاء، ایک کنٹینر ہے، اس کنٹینر کے اندر پانی اوپر تک بھرا ہوا ہے، فل ہے وہ کنٹینر، اس گیلن کے اندر آپ مزید پانی نہیں ڈال سکتے، لیکن اگر آپ اس کے اندر پانی ڈالیں تو پھر ہوتا کیا ہے، اس گیلن سے پانی باہر چھلکنے لگتا ہے۔ ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا کہ ایک واٹر ٹینک ہے کہ جس کے اندر آپ نے پانی اوپر تک بھرا ہوا ہے، ٹل دا نیک آپ نے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر آپ مزید اگر ایڈ کرتے ہیں تو اس کا انداز یہ ہو جاتا ہے کہ جتنا آپ اوپر سے ڈالتے ہیں، جتنا لیٹر اس میں ڈالیں گے اتنا ہی لیٹر وہ باہر پھینک دے گا یا باہر گرا دے گا، باہر چھلک جائے گا اس سے۔ لیکن ایک فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے، فزکس کے لاء نے بتایا کہ جو واٹر مالیکیولز ہیں نا اس کنٹینر کے اندر، پانی کے وہ قطرے کہ جو پہلے سے اس جار کے اندر، اس کنٹینر کے اندر، اس ٹینک کے اندر موجود ہیں، جب آپ نئے مالیکیولز ڈالتے ہیں، جب آپ نئے ڈراپلیٹس ڈالتے ہیں پانی کے،
تو ہوتا کیا ہے، نئے ڈراپلیٹس باہر آتے ہیں یا جو پہلے سے اندر ہوتے ہیں وہ باہر نکل جاتے ہیں، اور جو نئے آ رہے ہوتے ہیں ان کو جگہ مل جاتی ہے. جو نئے ڈراپلیٹس آ رہے ہیں، جو نیا پانی آپ ڈال رہے ہیں، اسے اندر کنٹینر میں جگہ مل جاتی ہے، اور جو کنٹینر میں پہلے سے موجود ہوتا ہے وہ باہر چھلک کر گرنے لگتا ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر ہم اہل بیت اطہار کی جانب کوئی ہدیہ ایصال کرتے ہیں، چاہے درود کی تسبیح کا ہدیہ ہو، چاہے سورہ فاتحہ کا ہدیہ ہو، چاہے قرآن کریم کی تلاوت کا ہدیہ ہو، ہماری جانب سے جانے والا ہدیہ وہ رکھ لیتے ہیں، اور جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ ہمیں عطا کر دیتے ہیں. اور کیا ہی شان ہوگی اس شے کی کہ جو بارگاہ امام معصوم علیہ السلام سے ہمیں مل جائے. لہٰذا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل بیت اطہار محتاج نہیں ہیں. یہ پھر ان کی کریمی ہے کہ ہم جیسے بے نواؤں کی جانب سے ان کی طرف بھیجا جانے والا ہدیہ وہ قبول کر لیتے ہیں. ایک مثال ہے نا کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک شخص گیا، ایک گاؤں میں رہنے والا تھا، اور یہ وہ شخص ہے کہ یہ وہ دور ہے کہ جس دور کے اندر پانی کی بڑی قیمت تھی اور پانی کی بڑی ویلیو تھی، اتنا کہ اگر کسی کے پاس پانی ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا مالدار شخص ہے. اب اس نے اپنے پاس سے تھوڑا سا پانی ایک گیلن کے اندر جمع کیا اور لے جانے کے بعد بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا. مٹی والا پانی ہے، مٹیالہ پانی ہے، صاف پیور پانی بھی نہیں ہے. لیکن بادشاہ کے پاس گیا. اب جیسے ہی بادشاہ نے دیکھا کہ وہ ایک پانی کا گیلن اس کے لیے لے کر آیا، تحفے کے طور پر لے کر آیا ہے، تو بادشاہ نے دیکھا، مسکرایا. لیکن بادشاہ اتنا کریم تھا، اتنا رحم دل تھا، اتنا سالم الفطرت اور اتنے اعلیٰ کردار کا مالک تھا کہ اس نے اس سے پانی کو اپنے پاس قبول کر لیا، رکھ لیا، اور کہا کہ بہت تیرا شکریہ. پانی کو دیکھا، مٹی والا پانی ہے، دیکھ لیا، مسکرایا، اور اس کے بعد کہا کہ میں تیرا شکر گزار ہوں، اور اپنے وزیروں سے کہا کہ اس کے خدمت میں جو تحفے تحائف ہیں انہیں پیش کیا جائے، اور اسے اس کے گھر تک، اس کے گاؤں جہاں سے یہ آیا ہے وہاں تک چھوڑ کر آیا جائے. جب یہ حکم بتا دیا گیا، پہنچا دیا گیا، تو اپنے وزراء کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا دیکھو اسے زمینی راستے سے نہ لے جانا، جو ہماری ندیاں اور جو ہماری نہریں ہیں جو ہماری ملکیت میں، ان پر سے کشتی پر بٹھا کر ان ندیوں اور ان دریاؤں اور ان نہروں کے پاس سے لے کر جانا. لہٰذا اسے کشتی پر بٹھایا گیا اور لے جایا گیا دریا کے راستے سے. اس نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ کہا یہ اس بادشاہ کی ملکیت کا ایک حصہ ہے کہ جسے تو نے وہ پانی پیش کیا. تو اس کے دل میں کیا آیا کہ بادشاہ اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی میرے ایک چھوٹے سے ہدیے کو اس نے چھوٹا نہ دکھایا، اس کو حقیر نہ سمجھا، اسے قبول کر لیا. یہ بات اہل بیت اطہار علیہم السلام کی اس اعتبار سے ہے کہ ہمارے پاس سے نہیں معلوم کیسی تلاوت ہے، نہیں معلوم کیسی قرات ہے، نہیں معلوم کیسا انداز ہے، نہیں معلوم کیسی توجہ ہے، جو ہماری بارگاہ سے چلا جاتا ہے وہ قبول کر لیتے ہیں، ہمارا دیا ہوا وہ رکھ لیتے ہیں، اور اپنی بارگاہ سے اپنی بساط کے مطابق جو جس شان کے وہ حامل ہیں ویسا تحفہ اور ہدیہ ہمیں پلٹا دیا کرتے ہیں. یہ ایک بات ہو گئی. اور ایک مرجع عالی قدر نے اپنی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ سمجھائی اور یہ بتائی ہے اپنے جاننے ماننے والوں کو کہ انسان اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی نیک توفیقات میں اضافہ ہو جائے اور اس کی روح کمال کو پہنچ جائے، اور وہ چیز کہ جو اس کی روح کے لیے اکسیر اعظم اور کبریت احمر، یہ دو ایسے الفاظ ہیں کہ جن کو بہت مشکل ہے سمجھانا. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا انمول موتی اس کو مل جائے. اگر وہ چاہتا ہے کہ انمول خزانہ اسے اہل بیت اطہار کی بارگاہ سے مل جائے اور توفیق الہی اس کے شامل حال ہو جائے، یعنی کہ اچھے کام انجام دینے کی توفیق اور اذن پروردگار عالم کی بارگاہ سے موقع اسے بار بار ملیں گے. اگر چاہتا ہے کہ ایسا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے اور دن میں جاگنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرے، اور اس کے بعد اپنی روح کے اندر تبدیلی کو وہ خود محسوس کرے گا. بات کو میں مختصر کر دوں. یہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بارگاہ امام میں، بارگاہ معصوم میں کوئی ہدیہ پیش کرنا، اس کی ایک مثال بھی ہے واقعے کی صورت میں. سامرہ شہر ہے، اور اصفہان شہر سے ایک شخص عبد الرحمن نام کا چلا ہے سامرہ آنے کے لیے. سامرہ میں کس کے پاس آ رہا ہے عبد الرحمن آ رہا ہے متوکل کے پاس. اب
یہ نہیں جانتا کہ کوئی علی ابن محمد نقی علیہ السلام جیسی کوئی ہستی بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ اہل بیت اطہار کے گھرانے کے چاہنے ماننے والوں میں سے بھی اس کا شمار نہیں ہے، شیعیان علی سے اس کا تعلق نہیں تھا۔ عبد الرحمن اس کا نام ہے، اصفہان سے اس کا تعلق ہے، اور متوکل سے کچھ شکایتیں کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اصفہان میں جو متوکل کا ریپریزنٹیٹو تھا اس کی کارکردگی مناسب نہیں تھی، وہ وہاں کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا تھا کہ جس کی شکایت لے کر خود عبد الرحمن آ رہا ہے متوکل کے پاس، اس کے دربار میں وقت لے کر اس سے بات کرنے کے لیے۔ اب یہ تو ایک بات ہو گئی کہ جو اپنی قوم کی مشکلوں کو لے کر آ رہا ہے عبد الرحمن متوکل کے پاس، اور ایک عبد الرحمن کی اپنی پرسنل پرابلمز ہیں، 3 پرابلمز ہیں اس کی۔ ایک پرابلم یہ کہ اس کے یہاں پر اولاد نہیں ہے، دوسری یہ پرابلم ہے کہ اس کا ڈھیر سارا مال کسی نے غصب کیا ہوا ہے، تیسری یہ پرابلم ہے کہ بہت بڑی اراضی زمین کی، بہت بڑا ایریا آف ہز لینڈ، اس کا اپنی پوزیشن کا لینڈ، اپنی پراپرٹی کا لینڈ اس کا، وہ کسی نے ہڑپ کیا ہوا ہے اور غصب کیا ہوا ہے اور وہ اسے واپس نہیں دے رہا۔ مال اور زمین کی ایک بڑی تعداد، ایک بڑا ایریا اس کے کسی اور نے غصب کر کے رکھا ہوا ہے، اور تیسری بات اس کے یہاں پر اولاد نہیں ہے، اولاد چاہتا ہے اور اس کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ یہ اس کی اپنی پرسنل کچھ خواہشات تھیں، لیکن شہر والوں کی بات لے کر چلا۔ شام جیسے سامرہ پہنچا تو ایک مرتبہ وہاں پر اس نے منظر یہ دیکھا، سینیریو وہاں پر یہ کریٹ ہوا تھا کہ لوگ جمع ہوئے تھے متوکل کے دربار کے باہر، اور سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ علی ابن محمد کو آج متوکل نے بلایا ہے۔ علی ابن محمد کون ہے؟ عبد الرحمن نہیں جانتا۔ عبد الرحمن کو نہیں پتا کہ علی ابن محمد یعنی کہ امام نقی علیہ السلام 10ویں امام کا تعلق کس گھرانے سے ہے، کس لائنیج سے ہے، کس پروجنی سے ہے۔ ایک مرتبہ اس نے سوال کیا کہ تم جس علی ابن محمد کا ذکر کر رہے ہو یہ کون ہے؟ یہ کوئی بڑی ہستی ہیں، یہ کوئی پرسنالٹی ہیں، پبلک فگر ہیں، کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ رسول اکرم کی آل سے تعلق رکھنے والی ان کی اولاد میں 10ویں پشت ہے، اور متوکل نے انہیں بلایا ہے اس ارادے سے کہ انہیں قتل کر دے یا انہیں نقصان پہنچائے۔ اب جیسے ہی اس نے یہ سنا تو ایک مرتبہ علی ابن محمد یعنی کہ مولا امام نقی علیہ السلام کی سواری اسے نظر آئی، نمودار ہوئی۔ اب سن چکا تھا کہ کون ہے۔ جیسے ہی امام علی نقی علیہ السلام کے چہرے کی طرف اس کی نگاہ پڑی ہے، ایک مرتبہ کہتا ہے وقع حبہ فی قلبی، ان کی محبت میرے دل میں جڑ پکڑ گئی۔ جیسے ہی میری نگاہ ان کے چہرے پر پڑی، یا میں یہ کہوں کہ اس نے جیسے ہی مولا علی النقی کے چہرے کی زیارت کی تو ان کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہو گئی، اور اس کے دل سے ایک دعا نکلی جو زبان پر نہیں آئی، صرف اس کے دل میں اس کا خیال گزرا، اور وہ دل میں آنے والا خیال یہ تھا کہ بار الہ آج انہیں متوکل کے شر سے بچا لے۔ اور جیسے امام نقی علیہ السلام دربار میں جانا چاہ رہے تھے تو امام نے اپنی سواری کا رخ اس راستے سے بنایا کہ جس راستے پر یہ عبد الرحمن کھڑا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ جیسے مولا کی سواری متوکل کے دربار میں جانے سے پہلے وہاں سے گزر رہی ہے کہ جہاں پر عبد الرحمن کھڑا ہے، تو مولا نے رک کر اپنا چہرہ عبد الرحمن کی طرف دیکھ کر کہا، اے عبد الرحمن ابن فلاں، پروردگار نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے جو تو نے ہمارے حق میں مانگی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تیری حاجتوں کو بھی قبول فرمائے۔ بس یہ بات ہو گئی، اور اس کے بعد مولا وہاں سے تشریف لے گئے، اور جیسے مولا وہاں سے تشریف لے گئے اس کے بعد اب یہ جو پریزنٹ ڈیٹ جس میں یہ واقعہ نقل کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ اس دن کے بعد میں متوکل سے مل تو نہ سکا، میں واپس پلٹ کر آ گیا، لیکن میری جتنی دعائیں تھیں، جو 3 دعائیں تھیں، پروردگار عالم نے اس شان سے قبول کی کہ اللہ نے آج مجھے 12 بیٹے عطا کیے ہیں، میرا جتنا مال تھا وہ بھی میرے پاس آ گیا اور اس میں اب کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے، اور میری زمینیں جو لوگوں نے ہڑپ کی ہوئی تھی وہ بھی مجھے واپس مل گئی اور ان میں اضافہ ہو گیا، اور یہ ساری کی ساری نعمات الہیہ مجھے اس دعا کے صدقے میں ملی ہیں کہ جو دعا میں نے امام علی النقی علیہ السلام کے لیے کی تھی۔ اب ذرا لطف حاصل کریں اس دعا کا کہ جو دعائے سلامتی امام زمانہ ہے، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ، امام کو سلامت رکھ اس ساعت میں بھی اور ہمیشہ سلامت رکھ، یعنی کہ ہم اور آپ سلامتی امام کی دعا مانگتے ہیں، وہ جاتی ہے مولا کی بارگاہ سے ٹکرا کر ہماری ہی طرف آتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ دراصل سلامتی امام زمانہ علیہ السلام کی دعا ہماری اور آپ کی سلامتی کی دعا ہے۔ اس نے عبد الرحمن نے امام علیہ السلام کی سلامتی کی دعا مانگی تھی،
ان کی حاجت کا سوچا، اللہ نے عبد الرحمن کی حاجت کو پورا کیا۔ لہٰذا اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر آپ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ بھیج رہے ہیں تو دراصل آپ ان کے لیے نہیں اپنے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ انہیں دیا بھی تو کیا دیا؟ تم نے اپنی قبر کے لیے ایک دیا فراہم کر دیا، اپنے قبر کی اندھیری کے لیے ایک روشنی کا دیا تم نے فراہم کر دیا۔ اور اب وہ جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو اس سے کچھ ریلیٹڈ ہیں، جو کہ شرح دعا افتتاح کے عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو دعا افتتاح کے جملے ہیں یہ خود امام معصوم علیہ السلام کے جملے کہ جو امام سے منسوب کیے گئے، البتہ کچھ حمد کے جملے درمیان میں ہم سکپ کر رہے ہیں، اس لیے کہ اب یہ جو جملے ہیں نا، اب جو جملے میں سکپ کر رہا ہوں یہ وہ جملے کہ جن کے معنی پچھلے جو جملے گزرے ہیں ان سے تقریباً ملتے جلتے معنی ہیں۔ اب اس کے اندر مطالب تو وہی ہیں، الفاظ بدل دیے مولا نے، لہٰذا یہاں پر جو اب بحث ہوگی وہ فصاحت و بلاغت کے عنوان سے تو بحث ہو سکتی ہے، مگر مطالب وہی ہیں کہ جو مطالب پچھلی حمد کے جملوں کے اندر گزر چکے ہیں، یعنی کہ اے خدا تو نے مجھے بار بار معاف کیا، تو نے میری غلطی کو جاننے کے بعد بھی مجھ پہ کرم رکھا، اے خدا میرے گناہوں کی وجہ سے تیری نعمتوں کے نازل ہونے کا سلسلہ کبھی رکا نہیں، اے خدا تو بڑا کریم ہے، عطا کے لیے تیرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ یہ جملے بار بار اب ریپیٹ ہو رہے ہیں، مگر الفاظ بدل بدل کر یہاں پر مولا کے فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے کہ جو ان جملوں کے ذریعے سے آ رہا ہے۔ اب ہم کچھ جملوں کو سکپ کرتے ہوئے تاکہ ہم آخر دعا تک، آخر گفتگو تک انشاءاللہ پہنچ سکیں، جو ہمارا سلسلہ مزید 1-2 دن اور چلنے والا ہے۔ الحمدللہ الذی لا یہتک حجابہ، یہ وہ خدا ہے، حمد ہے اس خدا کی کہ جس کا حجاب کوئی چاک نہیں کر سکتا، لا یہتک حجابہ ولا یغلق بابہ، اور اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، ولا یرد سائلہ، اور اس کے در سے، اللہ کے در سے کبھی کوئی سوال کرنے والا پلٹایا نہیں جاتا۔ یعنی مولا کائنات علیہ السلام کے پاس آنے والا سائل کیسا تھا، ہم ظاہر سی بات ہے ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ پروردگار عالم کریم ہے اگر ہمارے سامنے محمد مصطفیٰ کا کرم نہ ہوتا؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ پروردگار عالم علیم ہے اگر علم میں علی ابن ابی طالب ہمارے سامنے نہ ہوتا؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ علم خدا اور علم علی برابر ہے، نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن ہم یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم کا علم جو اللہ نے اس کی ایک جھلک زمین پر دکھائی ہے کسی اپنے بندے کے ذریعے سے، بندہ خاص کے ذریعے سے، تو وہ محمد و آل محمد علیہ السلام، علی و اولاد علی علیہ السلام، خانوادہ محمد و آل محمد کے ذریعے سے دکھائی ہے۔ آپ چلیں، میں اور مزید مثال کے اندر ڈیپتھ میں نہیں جاتا، لیکن صرف اتنا کہ پروردگار عالم کی عطا، ان کے دروازے سے کبھی کوئی خالیات نہیں جاتا۔ اب یہ سوچئے گا جب یہ واقعہ سن لینا تو یہ سوچئے گا جب علی کے دروازے سے کوئی خالیات نہیں جاتا، جب رسول کے دروازے سے کوئی خالیات نہیں گیا، جب سیدہ کونین کے دروازے سے کبھی کوئی خالیات نہیں گیا، تو اس رب ذوالجلال کی بارگاہ سے کوئی کیسے خالی جا سکتا ہے؟ یہ اس کی امید کو بڑھانے کے مظاہر ہیں۔ تو سوال کرنے والا آیا، سائل سوال کرنے والے نے سوال کیا، یا علی ایک روٹی چاہیے۔ مولا نے کمبر سے کہا کمبر روٹی دے دو، کمبر نے کہا مولا روٹی بوری میں، کہا بوری دے دو، کہا بوری اونٹ پر ہے، کہا اونٹ دے دو، اونٹ قطار میں، کہا قطار دے دو۔ یہ سننا تھا ایک مرتبہ کمبر نے اپنی ہاتھوں سے اونٹوں کی جو مہار ہے اس کو چھوڑا، قطار کی مہار کو چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ کیوں اتنا شوق لگ رہا ہے جناب کمبر کو؟ اس لیے کہ کمبر جانتے ہیں مزاج مولا کو کہ اگر میں نے مزید تاخیر کی اس آنے والے سائل کو عطا کرنے میں علی کے حکم کے برابر، یعنی مولا کائنات کا حکم ہے کہ دے دو، جلدی دو، دیر نہ کرنا، اس لیے کہ یہ جو آنے والا آ رہا ہے اپنا شرمندہ چہرہ لے کر تمہارے سامنے زیادہ دیر کھڑا نہ رہے، اگر زیادہ دینا پڑتا ہے تو دے دینا، لیکن زیادہ دیر تک اس کا شرمندہ چہرہ نہ دیکھنا، اس کی عزت کا خیال رکھنا، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دینا۔ یہ جو ٹرموائل ہے کہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس کے اندر بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب یہ نظر آ رہا ہے کہ مومنین کرام ایک دوسرے مومن بھائیوں کا اور دوسرے مومنین گھرانوں کا خیال رکھ رہے ہیں، اور اتنی خوشی ہوئی جب یہ پتا چلا کہ انونیمسلی جاتے ہیں، گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جانتے ہیں نا، آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور باہر جو بھی ضرورت کی چیزیں وہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد آ جاتے ہیں، نہ ان کا چہرہ دیکھتے ہیں نہ اپنا چہرہ دکھاتے ہیں۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے ماننے والے ہی کا عمل ہو سکتا ہے۔ تو مولا کائنات علیہ السلام نے کہا کہ دے دو، یہ ہے روٹی نہیں، بوری دے دو، اونٹ دے دو، قطار دے دو۔
تو کہا مولا سے، مولا نے سوال کیا قمبر سے کہ قمبر تم نے یہ جو رسی ہے اونٹوں کی قطار کی رسی کو کیوں چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے؟ کہا مولا مجھے خوف ہوا کہ کہیں اب اگلے مرحلے کے اوپر آپ مجھے آزاد کر کے اس کا غلام نہ بنا دیں۔ مولا سب کچھ برداشت ہے، آپ سے دوری برداشت نہیں ہے، آپ کا فراق برداشت نہیں ہے، آپ سے جدائی برداشت نہیں ہے۔ لیکن مولا کائنات علیہ السلام، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد ہوا، مولا سے سوال ہوا، یسألو عن ابی عبداللہ الحسین عن ابی عبداللہ صادق علیہ السلام، سوال ہوا کہ یہ بتائیے کہ ہم سے مستحق بھی سوال کرتا ہے اور ہم سے غیر مستحق بھی سوال کرتا ہے، جو حقدار ہے وہ بھی ہم سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، اور جو حقدار نہیں ہے وہ بھی ہم سے مانگتا ہے، یا مولا کیا کروں، کس کو دوں کس کو نہ دوں؟ کیسا سوال ہے؟ امام علیہ السلام کا جواب بہار کے اندر، مستدرک کے اندر، سفینہ کے اندر موجود ہے یہ روایت۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم جتنی طاقت رکھتے ہو، جو کر سکتے ہو وہ ضرور انجام دو، خالی دونوں کو نہ پلٹاؤ۔ اگر تم صرف ایک کو ہی دے سکتے ہو کہ تمہاری شکت اتنی ہی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر دے سکتے ہو نا تو جو حقدار ہے اسے بھی دو اور جو حقدار نہیں ہے اسے بھی دو۔ تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ پروردگار تمہیں وہ بھی دے گا جس کے تم حقدار ہو، اور تمہیں وہ بھی دے گا جس کے تم حقدار نہیں ہو۔ اس سے کریم در آپ کہاں سے لے کر آئیں گے عزیزان محترم؟ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ مولا نے کتنا سمپلیفائی کر کے ایک جملے کے اندر بتا دیا کہ تمہارا اگر تم نے حقدار کو دیا ہے تو وہ اس تک پہنچ جائے گا، اللہ تک پہنچ جائے گا، اور اگر کسی ایسے کو دیا ہے کہ جو حقدار نہیں تھا تو وہ تمہارے لیے ایسی نیکی بن جائے گا کہ تمہیں اللہ اس کے بابت وہ عطا کر دے گا جس کے تم حقدار نہیں تھے، وہ بھی تمہیں دے دے گا۔ ایک بات پتہ ہے تو ایک الگ بات ہے، نہیں پتہ تو پھر انسان کیا کرے؟ تو امام صادق علیہ السلام کی بات پر عمل کرتا ہوا اس کام کو انجام دے دے۔ خیر، لا یرد سائل ولا یغلق بابو، ان کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ پروردگار عالم کا کیا دروازہ ہے کوئی ایسا دروازہ کہ جہاں سے آپ انٹر ہو جائیں وہاں پر آپ کو خدا مل جائے؟ پروردگار تو ہر جگہ پر موجود ہے۔ اسی دعائے افتتاح کا جملہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوی، اتنا دور ہے کہ نظر نہیں آتا اور اتنا قریب ہے کہ میرے دل میں گزرنے والے خیالات کو بھی جان لیتا ہے۔ نجوہ جو کہتے ہیں نا، نجوہ وسپر کرنا، پروردگار اس سے بھی سن لیتا ہے۔ دور ہے تو کتنا دور ہے؟ یعنی آپ سوچئے ازداد، اپوزٹس ایک وقت میں ایک ذات میں نہیں جمع ہوتی ہیں۔ پروردگار عالم اتنا بلند ہے، وہ محتاج نہیں ہے ان چیزوں کا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی ذات اتنی بلند و بالا ہے کہ اپوزٹس اس کی ایک ذات کے اندر ایک ہی وقت میں جمع ہو جاتی ہے۔ دور بھی ہے، ایک ہی وقت میں دور بھی ہے اور اسی وقت میں قریب بھی ہے۔ اور دور ایسے ہے کہ انسان کی فہم سے دور ہے، وہ اس کی فہم کے اندر نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر من کل شے، یہ چھوٹا جملہ ہے اللہ اکبر من کل شے، یعنی کہ اللہ اکبر من کل شے کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی تو ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم اللہ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ اس کو بڑا سمجھنے کے لیے کوئی چیز اس کے پیرالل یا اس کے جیسی اس کے مقابلے پر لا کر رکھیں گے، اس کے مقابلے پر اللہ کو بڑا سمجھیں گے تو کہیں گے اللہ اکبر۔ نہیں، اسی لیے کہا گیا اللہ اکبر من کل شے سے بہتر جملہ یہ ہے اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ اکبر اس سے بھی بڑا ہے کہ ہم اس کی کوئی صفات کو طے کر سکیں۔ اتنا بڑا ہے، اتنا بلند ہے، من ان یوصف، اتنا بڑا ہے کہ ہم اسے بیان نہیں کر سکتے اس کی بڑائی کو۔ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوی، تو اس کا دروازہ کیا ہے؟ اس کے دروازے یہی ہیں۔ کبھی کہتا ہے تحت قبہ آ کر مانگو، یہ میرا دروازہ ہے۔ کبھی کہتا ہے خانہ کعبہ کے پردے کو آ کر پکڑو اور خانہ کعبہ کے غلاف کو آ کر تھام کر جو مجھ سے مانگو گے میں تمہیں ضرور دوں گا۔ یہ پروردگار عالم کے دروازے ہیں۔ مولا رضا علیہ السلام کا حرم ہے، شیخ بہائی نے اس حرم کی آرکیٹیکچرل جو انجینئرنگ ہے اس کے فرائض کو انجام دیا۔ شیخ بہائی ایک اتنا بڑا نام ہے ملت تشیع کا، قوم تشیع کا، مکتب اہل بیت کا، کہ جا کر علماء کرام نے اس پر بڑی یعنی شیخ بہائی کے اوپر لوگوں نے تھیسس لکھے ہیں، علماء نے بڑی تحقیقیں کی ہیں، جو ان کی فائنڈنگز ہیں، جو ان کی کنکلوژنز ہیں، جو ان کی خدمتیں ہیں، بڑے سائنسدان بھی ہیں، مرجع بھی ہیں، عالم بھی ہیں۔ شیخ بہائی بنا رہے تھے، مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم کو تعمیر کر رہے تھے، اور ایک مرتبہ ایک دروازہ تھا کہ جو زری کے آس پاس والا قریب والا دروازہ ہے، اس کی چوکھٹ لگ رہی تھی
اور اس کی تعمیرات کو روکا. شیخ بہائی نے کہا کہ کچھ دن رک جاؤ یا ایک آدھ دن رک جاؤ, اس کے بعد پھر میں خود آؤں گا اور اس کے بعد یہ چوکھٹ یہاں پر نصب کریں گے, باقی جو دوسرا کام ہے اسے آگے بڑھایا جائے. چوکھٹ کو ابھی اس وقت مکمل نہ کیا جائے, دروازے کو بھی اس وقت نہ لگایا جائے. وہ کچھ خاص عمل کے ذریعے سے ایک ایسا وہاں پر تعویذ یا کوئی سر, کوئی راز وہاں پر رکھنا چاہتے تھے. وہ ابھی آپ کی خدمت میں آگے بیان ہو جائے گا. اب جب انہوں نے یہ عمل رکوا دیا تھا نا, دروازے کا, حرم مولا کے دروازے کا جو کام ہے وہ رکوا دیا, اتنے میں شاہ عباس صفوی آیا, اس دور کے بادشاہ, صفوی ڈائنیسٹی کے جو بادشاہ ہیں, شاہ عباس صفوی یا شاہ اسماعیل صفوی, غالباً شاہ عباس صفوی. آنے کے بعد دیکھا کہ کیا کام کاج چل رہا ہے حرم کے اندر, اور جب انہوں نے دیکھا کہ حرم مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زری والے کمرے کا دروازہ ابھی تک نہیں نصب ہوا ہے, تو پوچھا کہ یہ کیوں نصب نہیں ہوا ہے. اب یہ اچانک دورے پر آنا شاہ عباس صفوی کا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. دراصل اس کی تاریخ کیا ہے, اس کے پیچھے جو ہسٹری ہے وہ کیا ہے. شاہ عباس صفوی کے خواب میں ایک رات پہلے مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام آئے, اور آنے کے بعد کہا کہ جاؤ شاہ عباس, اور جانے کے بعد میرے حرم کا جو دروازے کی تعمیر ہے نا, وہ جو رکی ہوئی ہے اسے مکمل کرواؤ. اور اگر کوئی یہ کہے کہ شیخ بہائی نے رکنے کا کہا ہے تو کہنا کہ کوئی رکنے کی ضرورت نہیں ہے, دروازے کو مکمل کیا جائے, یہ میرا حکم ہے. اور آ کر جب انہوں نے یہ بات رکھی کہ کیوں دروازہ مکمل نہیں ہوا, تو کہا کہ شیخ بہائی نے روکا ہوا ہے. اب بتایا کسی کو نہیں تھا شیخ بہائی نے کہ وہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, یا وہ اس دروازے کی بنیادوں میں کیا رکھنا چاہ رہے تھے. جب شاہ عباس صفوی نے آ کر یہ کام مکمل کروا دیا, ظاہر سی بات ہے بادشاہ ہے, ان کا حکم ایسے نافذ ہو گیا کہ دروازہ مکمل ہو گیا. اب جب شیخ بہائی آئے, کہا کہ میں نے کہا تھا رکنا, اس کو مکمل نہیں کرنا, تو کون تھا کہ جس نے یہ دروازہ بنا دیا اور دروازہ نصب کر دیا. کہا کہ شاہ عباس صفوی آئے تھے, اب آپ کو جو کہنا ہے ان سے جا کر کہیے. وہ آئے بادشاہ کے پاس, اور بادشاہ کے پاس آنے کے بعد سوال کیا کہ میں نے رکنے کا کہا تھا تو آپ نے کیوں ایسا کیا. کہا کہ میری خواب میں ایک رات پہلے, جس دن میں یہ جا کر حکم میں نے نافذ کیا ہے, اس سے ایک رات پہلے میرے خواب میں مولا رضا علیہ السلام تشریف لے کر آئے تھے, اور آنے کے بعد انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ جا کر میرے زری والے کمرے کے دروازے کی تعمیر کا کام مکمل کرواؤ. اور اگر کوئی یہ کہے کہ شیخ بہائی نے یہ روکا ہے تو اس کو کہنا کہ یہ حکم میرا ہے. جب یہ سنا ایک مرتبہ, شیخ بہائی تڑپ گئے اور رونے لگے. شاہ عباس نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ اس دروازے کی تہ میں ایک ایسا سر اور ایک ایسا راز کچھ لکھنے کے ذریعے سے رکھ دوں, یا اس پر کوئی ایک ایسا عمل انجام دے دوں, یا اس کی ڈیزائن اس طرح کی بنا دوں کہ جو بدکار شخص ہو یا بد نسب شخص ہو, کہ جو ولد الحلال نہ ہو, وہ اس دروازے کے اندر نہ جا سکے. میرے مولا رضا کتنے کریم ہیں کہ انہوں نے اپنے روضے کا دروازہ کسی کے لیے بھی بند نہیں کیا ہے. جو بھی ان کے دروازے پر آنا چاہتا ہے, میرے اس حکم کو رکوا کر مولا نے آپ کے خواب میں آ کر جو آپ کو حکم دیا, اس کے معنی یہی ہے کہ مولا رضا کو پسند نہیں ہے کہ کسی کو بھی ان کی زری اور ان کی قبر پر آنے سے کوئی روک لے. کتنے کریم مولا ہیں ہمارے, لیکن ہم نے مولا کو کتنا سمجھا, اور ہم نے مولا کے لیے اپنی زندگیوں کو کتنا ان کے مطابق ڈھالا, یہ ہمیں خود سے سوال کرنا ہے. ہمیں ہر عمل سے پہلے بس یہ چیک کرنا ہے, یہ اگر میں کام کر رہا ہوں میرا مولا رضا قبول کریں گے یا نہیں کریں گے, مولا کائنات قبول کریں گے نہیں کریں گے, رسالت مآب کو پسند ہوگا یا نہیں ہوگا, شہزادی کونین کو منہ دکھاؤں پاؤں گا نہیں دکھا پاؤں گا میدان قیامت میں. توکل اپنے اندر ایسا پیدا کریں کہ ہاں اگر صبر کر لیا معصیت پر تو اجر ان کی بارگاہ سے ملے گا. انسان مجبور ہوتا ہے صبر کرنے پر, عزیزان محترم مجبور ہوتا ہے صبر کرنے پر. کہیں پر اطاعت کی مجبوری ہوتی ہے, کہیں پر معصیت کی مجبوری ہوتی ہے, کہیں پر کوئی اور وجہ ہوتی ہے. کمال یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے صبر کرے اور اس کے بعد پھر اس کا اجر دیکھے. کربلا والوں نے اختیار سے صبر کیا تھا. ہم اور آپ
روزہ رکھتے ہیں اور پیاس برداشت کرتے ہیں سارا دن، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر پانی مل جائے گا، ٹھنڈا پانی بھی مل جائے گا اور شربت بھی مل جائے گا، مگر سلام ہو کربلا کے پیاسوں پر کہ جو ایک دن پیاسے رہے، دوسرے دن پیاسے رہے، تیسرے دن پیاسے رہے، اور اس کے بعد حسین مظلوم کی پیاس پانی پلا کر نہیں، گلے پر کند خنجر چلا کر بجھائی گئی۔ یہاں تک کہ شام غریبہ جب حر کی زوجہ نے پانی پیش کیا ہے نا، کوزے کے اندر تھوڑا سا پانی لایا گیا، تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پانی لایا گیا۔ جناب زینب نے پانی کو دیکھا اور پیا نہیں، کسی نے نہیں پانی پیا، جس کے پاس سے پانی گزارا گیا کسی نے پانی نہ پیا، یہاں تک کہ جناب زینب کبریٰ نے وہ پانی کا کوزہ لیا اور 4 سالہ یتیمہ سکینہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور کہا بیٹا سکینہ پانی پی لو، میری بچی پانی پی لو۔ جیسے ہی شہزادی سکینہ نے پانی کا کوزہ دیکھا ایک مرتبہ، نگاہوں کو اٹھا کر اپنی پھوپھی جناب زینب کبریٰ سے یہ سوال کیا کہ پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ یہ پانی آپ نے کیوں نہیں پیا؟ اب جناب زینب جواب دیں تو کیا جواب دیں؟ شہزادی بنت علی یہ کہتی ہیں بیٹا بات یہ ہے کہ تم یہاں جتنے ہیں نا ان سب میں سب سے چھوٹی ہو، اس لیے پانی پلاتے ہوئے سب سے پہلے چھوٹوں کو پلایا جاتا ہے اور اس کے بعد بڑوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ یہ سننا تھا ایک مرتبہ سے فوراً سے بی بی نے، 4 سالہ اس یتیمہ بچی نے جناب بنت علی کے ہاتھوں سے پانی کا کوزہ لے لیا۔ جناب زینب کبریٰ خوش ہوئیں کہ شاید بچی پانی پی لے گی، مگر یہ پانی کا کوزہ بچی نے لیا ہے، ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی ہے، مقتل کی طرف جانے لگی اور پوچھا بی بی نے کہ بیٹا سکینہ کہاں جا رہی ہو، مقتل کی طرف کیوں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں ابھی تو آپ نے بتایا کہ پہلے بچوں کو پلایا جاتا ہے، پہلے چھوٹے پیتے ہیں اس کے بعد بڑوں کو پلایا جاتا ہے۔ پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ابھی پیاسا ہے، جب تک علی اصغر پانی نہ پی لے گا سکینہ پانی سے سیراب نہ ہو۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ پروردگارا مومنین اور مومنات جو پریشان حال ہیں امام زمانہ کے صدقے میں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، جو رزق و روزگار کے حوالے سے پریشان ہیں مولا رضا علیہ السلام کے خزانے کا واسطہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ، پروردگار سب کی مشکل کو حل فرما۔ اے خدا تجھے واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے صدقے میں اس امت کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرما، جو بیمار ہیں مریض الاحوال ہیں انہیں شفائے کلی عنایت فرما، ہمارا شمار امام کے اعوان و انصار میں فرما، اپنے گھروں کے ماحول کو امام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ دعائے صحت کی التماس ہے جناب دلاور حسین محمد علی زویر اور مومنہ فریدہ بائی مکانی، یہ ایک مومن اور ایک مومنہ خاص طور سے، اور جتنے بھی مومنین اور مومنات دنیا میں جہاں کہیں پر بھی علیل ہیں، بیمار ہیں، مریض الاحوال ہیں، خاص طور سے منظور نظر وہ شخص کے جس نے التماس دعا کا کہا، اور کل بھی ایک مومن نے ایک سید نے کہا پروردگار جتنے بھی مومن مومنہ بیمار الاحوال ہیں مریض الاحوال ہیں تمام کو شفائے کلی عنایت فرما۔ مرحوم ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے۔ مرحوم حسن علی حاجی اللہ رکھیہ، مرحومہ فاطمہ بائی رحمۃ اللہ، مرحوم درویش یوسف لدھا، مرحومہ شیرین بائی راشد سچے دینہ، مرحومہ تسبیح زہرا محمد حسین، مرحوم حسین محمد علی مولو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ خیر النساء رحمۃ اللہ ماؤجی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ کلثوم بائی عبداللہ سومجی، مرحوم اکبر فاضل دھیرانی، مرحوم قاسم علی محمد علی دینہ، مرحومہ فاطمہ بائی جمعہ لاڈک، مرحوم منیر احمد شریف، مرحومہ معصومہ بائی علی محمد وسرام، مرحومہ ممتاز بانو برکت علی نیانی، مرحوم حیدر علی عبدالحسین ماؤجی،
مرحومہ زینب بائی رجب علی خاکو، مرحوم رجب علی حسن علی راجانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ زہرا بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ فاطمہ بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم رمضان علی ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم محبوب علی رجب علی راجانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم مرتضیٰ فدا حسین کنانی، مرحوم محمد جعفر سلیمان خاکو، مرحومہ سکینہ علی محمد لیلا، مرحوم روشن علی قاسم علی ناصر، مرحوم قاسم علی رجب علی سلیمان خاکو، مرحوم رجب علی سلیمان خاکو، مرحوم احمد نظر علی، مرحوم انور علی راشد جیسانی خاندان کے تمام مرحومین، ماندی والا خاندان کے تمام مرحومین، بانیان مجلس کے تمام مرحومین، کل مرحومین مومنین اور مرحومات مومنات، شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے کرام، مراجع عظام اور جن مومنین مومنات پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہ رہا ان پر ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات، إنك غافر الخطيئات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين.